السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ رمضان المبارک کے دوسرے دہے کا آغاز ہو چکا ہے۔ 10 اپریل کو کئی مساجد میں جہاں تراویح میں 3 پارے پڑھائے جا رہے تھے، ایک قرآن کریم کا دور مکمل ہوا، رغبت انگیز دعائیں مانگی گئی۔ شاہی مسجد باغ عامہ میں کئی برس سے پہلے دہے میں 3 پارے سنانے کی روایت ہے۔ جواں سال امام و خطیب مولانا حافظ احسان بن محمد الحمومی جو تراویح پڑھا رہے ہیں، انتہائی رغبت انگیز دعائیں کی۔ قوم و ملت کی سلامتی، آزمائشی حالات میں ثابت قدم رہنے، جان و مال کی حفاظت، اشرار کے فتنوں اور شر سے محفوظ رہنے، ملک میں اتحاد و یکجہتی، امن و سلامتی کی برقراری اور دشمنان اسلام کو نیک ہدایت دینے کی دعا کی۔ شاہی مسجد باغ عامہ کی تعمیر کو پورے 100 سال مکمل ہوئے ہیں اور مولانا حافظ احسان بن محمد الحمومی تیسری نسل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ ایک بہترین خطیب اور ریفارمسٹ کے طور پر منظر عام پر آئے ہیں۔ انہوں نے شاہی مسجد باغ عامہ کو علم اسلامی، ادب و ثقافت کا ایک مرکز بنایا ہے۔ اس مسجد کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے یہ آباد رہتی ہے۔ حافظ احسان الحمومی ربیع الاول کے ابتدائی 12 ایام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 مختلف موضوعات پر لیکچر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوکس تنظیم کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خون کے عطیہ کا کیمپ بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے دہے میں مرد و خواتین اتنی تعداد میں آتے ہیں کہ مسجد تنگ دامنی کا شفا کرتی ہے اور رات 1 بجے سے نماز تہجد کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہر میں کئی مساجد میں ایسے انتظامات کیے گئے ہیں۔ بعض مقامات پر مسجد کے بجائے فنکشن ہال یا کھلے میدان میں بھی تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ و سابق وزیر اعظم عمران خان نے شہباز شریف حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے۔ 30 اپریل تک الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کیا جائے ورنہ عید کے فوری بعد ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستان کے ممتاز صحافی صابر شاکر جو عمران خان کے قریبی حلقے میں شامل ہیں، ان کی اطلاع کے مطابق نئی حکومت نے عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور اپنا ایک نمائندہ بات چیت کی غرض سے بھیجا، جس کے ذریعے یہ درخواست کی گئی کہ عمران خان فی الحال اپنے احتجاج میں شدت اختیار نہ کریں، اس سے ملک کے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ اطلاع ہے کہ جس اپوزیشن کے اتحاد نے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا ہے، ان میں بھی پہلے ہی دن سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ اسی طرح ان کی حکومت 1 سال چلے، جبکہ دوسری جماعتیں 2 مہینے میں الیکشن چاہتی ہیں۔ اس دوران امریکہ کے مختلف شہروں میں عمران خان کی حمایت میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، وہ نئی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ لندن میں بھی عمران خان کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ عمران خان کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت سے نئی حکومت پریشان ہے اور اس نے پی ٹی آئی کے اہم کارکنوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا ہینڈل کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ امریکی تجزیہ نگار واضح طور پر کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ عمران خان حکومت کو آسانی سے چلنے نہیں دیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی کے نرمل تقریر کیس کا فیصلہ چہارشنبہ 13 اپریل کو سنایا جائے گا۔ حیدرآباد کے نامپلی عدالت میں واقع ارکان پارلیمنٹ و اسمبلی کے کیسوں کی سماعت کے لیے قائم کی گئی خصوصی عدالت نے اس کیس کی سماعت مکمل کر لی اور عدالت نے 12 اپریل کو فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تھا، تاہم عدالت نے فیصلے کو 13 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اکبر الدین اویسی کے علاوہ نرمل کے اس وقت کے صدر مجلس عظیم بن یحییٰ بھی آج نامپلی عدالت میں موجود تھے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔